Nomanul Haq's book, Kulliyat Faiz Ahmed Faiz. Speakers are Arif Hassan and Amir Hussain with the author. Dr. Jafar Ahmed is the moderator. اوکے خواتین و حضرات، ہم یہ سیشن شروع کر رہے ہیں، اور جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں اگر بہت زیادہ زحمت نہ ہو تو آگے آ جائیں. اور یہ سیشن جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ فیض احمد فیض کے کلیات کے حوالے سے ہے. اور تھوڑا سا میں یہ آپ سے عرض کروں کہ فیض کو ہم سب جانتے ہیں اور ان کا ایک بڑا مقام ہے. ان کی شاعری، فیض صاحب کی شاعری جہاں جہاں دنیا میں اردو داں موجود ہیں اس کی واقفیت پائی جاتی ہے. اور ایک بہت تازہ ترین حوالہ فیض صاحب کی شاعری کا یہ ہے کہ آج کل ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں اور وہاں کے بازاروں میں اور سڑکوں میں فیض صاحب کی نظمیں گونج رہی ہیں. اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے شعراء جن کا کلام آفاقی نوعیت کا ہوتا ہے وہ سرحدوں کو بہت آسانی سے پار کر جاتا ہے. فیض صاحب نے خود بھی خاصا لکھا. ان کے کئی شعری مجموعے ہیں. نقش فریادی ہے، دست صبا ہے، دست تہ سنگ ہے، زندہ نامہ. تو کوئی 5-6 فیض صاحب کے مجموعے، اور اس کے علاوہ ان کے کلیات ہیں. نسخہ ہائے وفا کے نام سے شائع ہو چکا ہے، پھر سارے سخن ہمارے کے نام سے بھی شائع ہو چکا ہے. آج جس کتاب کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بڑی منفرد کتاب ہے. فیض صاحب کے مختلف مجموعوں کو مختلف اوقات میں پبلشرز نے چھاپا، اور جیسا کہ ہمارے ہاں اردو کی کتابوں کے حوالے سے اکثر یہ شکایت پائی جاتی ہے کہ اس میں پروف کی غلطیاں ہوتی ہیں. پھر شعراء کے کلام کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے مجموعے چھپتے ہیں تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سی نظم کب لکھی گئی اور کس زمانے کس پس منظر میں لکھی گئی. اور پھر یہ بھی ہوا کہ ایک نظم ایک مجموعے میں شامل ہے، وہی ایک دوسرے مجموعے میں بھی شامل کر دی گئی. تو ڈاکٹر سید نعمان الحق صاحب نے یہ بڑا مشکل کام اپنے ذمہ لیا، اور میرے خیال میں 6-7 سال لگائے انہوں نے کہ جس کو ہم کرٹیکل ایڈیشن کہیں، وہ ایڈیشن انہوں نے تیار کیا نسخہ ہائے وفا کو بنیاد بنا کر. اور اس میں انہوں نے 3-4 چیزیں خاص طور سے پیش نظر رکھی ہیں. ایک تو یہ کہ فیض صاحب کی نظموں کا جو سن ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، اس میں جو املا کی پروف ریڈنگ کی غلطیاں ہیں ان کی تصحیح ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جس چیز کو صحت متن کہتے ہیں کہ پرفیکشن آف ٹیکسٹ، اس چیز کا انہوں نے خیال رکھا. اور اس کی جو مثالیں انہوں نے اس میں پیش بھی کی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے شعراء، اور خاص طور سے کیونکہ یہاں فیض صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، وہ خود صحت متن کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ ایک لفظ جس میں زیر اور زبر کی اونچ نیچ کی وجہ سے مصرع بحر سے خارج ہو جاتے ہیں، فیض صاحب نے کتنا اس چیز کا لحاظ رکھا کہ وہ متن کی جو اصل ہے اسی کو برتنے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر جو غلط العام چیزیں ہو جاتی ہیں ان سے پرہیز کریں. تو یہ ایک بہت اسکالرلی کام ہے، بہت ریسرچ کا کام ہے. اور قبل اس کے کہ میں
اپنے پینل کے احباب سے گزارش کروں کہ وہ اس پہ اپنے تاثرات دیں. ایک بات میں کہوں گا جو میں نے نعمان الحق صاحب سے بھی کہی کہ آپ کی کتاب پڑھ کے مجھے ایک قاری کی حیثیت سے اپنے اوپر اعتماد ختم ہو گیا. وہ ان معنوں میں کہ اب ہم تو جو چیز ہمیں ملتی ہے ہم پڑھ لیتے ہیں, اس کو ویسے ہی سمجھ بھی لیتے ہیں, لیکن کیا کسی متن کو ان تمام معیارات پر دیکھنے کی بھی ضرورت ہے؟ ہم یہ دیکھیں کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر املا کی غلطی تو نہیں ہے, اس میں زیر زبر کی غلطی تو نہیں ہے. تو یہ ایز اے ریڈر ایک قاری کی حیثیت سے مجھے لگتا ہے کہ آگے کا میرا کام خاصا مشکل ہو گیا ہے. بٹ اینی وے اٹس اے ریمارکیبل ورک. اور یہ کتاب یہاں پہ موجود بھی ہے مکتبہ دانیال کے اسٹال پر, اور اس پر کوئی شاید 30% رعایت بھی دی جا رہی ہے. تو آپ میں سے جو صاحبان, جو خواتین و حضرات اس کا ایک نسخہ حاصل کرنا چاہیں وہاں سے لے بھی سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آٹوگراف بھی اس کے اوپر لے سکتے ہیں. میں معذرت چاہوں گا کہ میں کیونکہ استاد رہا ہوں تو مجھے کھڑے ہو کے لیکچر دینے کی عادت زیادہ ہے, اور یہاں بھی میں نے وہ لبرٹی دی, لیکن میرے مہمان جو ہیں وہ بیٹھ کے گفتگو کریں گے. اور بجائے اس کے کہ میں ان سے سوالات کی طرف جاؤں, پہلا تو میں صرف نعمان الحق صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ یہ انہیں خیال کیوں آیا کہ انہیں یہ کام کرنا چاہیے, اور فیض صاحبی کے اوپر انہوں نے یہ کام کیوں کیا. ان دو سوالوں کے آپ جواب دیں تو پھر ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں. ہلو, میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی, میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت ممنون ہوں کہ اس قدر آپ نے خوش دلی کے ساتھ اور اس قدر فیاضی کے ساتھ میری کتاب کے بارے میں گفتگو کی ہے. آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ مجھے اس کا کیوں خیال آیا, دیکھیے متون کے ساتھ تو میرا رشتہ بہت پرانا ہے اور میری تربیت ہوئی ہے متون میں. میری پہلی کتاب نیمز, نیچرز اینڈ تھنگس, اس میں ایک عربی مخطوطہ ہے جس پر میں نے کام کیا تھا, اور جو مختلف مخطوطات ہیں ان کو ملا کے میں نے ایک کرٹیکل ایڈیشن اس کا بنایا تھا, کتاب الاحجار, جو کہ ہالینڈ میں چھپی تھی. تو ایک تعلق تو مجھے شروع سے ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جیسے امتیاز علی عرشی صاحب, انہوں نے غالب پر اسی طرح کا کام کیا ہے, اگرچہ وہ اب فرسودہ ہو گیا ہے. مشفق خواجہ صاحب نے بہت اچھا کام کیا یگانہ پر اسی طرح کا, لیکن ایسے کام اب ہوتے نہیں ہیں ہمارے یہاں, کیونکہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے اور بہت تنہائی کا کام ہے. مجھے کوئی 6 سال لگے اس کام کو مکمل کرنے میں, اور میرا ایک معاون تھا, میرا طالب علم لمس میں, عتیب گل آج کل براسٹن یونیورسٹی میں PhD کر رہے ہیں. انہوں نے بہت میری اس سلسلے میں مدد کی, بلکہ وہ فیض کے سائے میں ہی وہ بڑے ہوئے, کیونکہ 6 سال لگے مجھے اس کام کرنے میں. آپ جانتے ہیں کہ لفظ, اعراب اس کے, اور صحت متن. اب کچھ دن پہلے میں نے ایک مضمون ڈان میں لکھا تھا فیض صاحب کے سلسلے میں, جس میں نے کہا تھا کہ فیض صاحب کی جو مشہور نظم ہے, ہم دیکھیں گے اس میں کئی ستم ظریفیاں وابستہ ہیں اس سے. ایک تو یہ کہ اس نظم کا عنوان کسی کو نہیں معلوم, اور وہ عنوان قرآن کریم کی آیت ہے, وہ یبقى وجہ ربک, کسی کو نہیں معلوم, اور دکھائیں تو کوئی پڑھ نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو اس میں ایک ترکیب آئی ہے اہل حکم, اور فیض صاحب نے التزام رکھا تھا کہ اس پر اعراب لگا دیے جائیں. اس کے باوجود کوئی شخص اس کو درست نہیں پڑھ سکا. کوئی اہل حکم پڑھتا ہے, کوئی اس کو اہل حکم کر دیتا, حکم تو کوئی لفظ بھی نہیں. تو وہ اہل حکم, اور وہ مشہور کتاب ہے محی الدین ابن عربی کی فصوص الحکم, تو وہ کوئی نہیں پڑھ سکا, اس کو سب نے غلط پڑھا اگرچہ اعراب لگے ہوئے. تو یہ ساری باتیں. اچھا, اب آپ نے کہا کہ فیض صاحب کا کیوں خیال ہے. فیض صاحب بہت بڑے شاعر ہیں, اور فیض صاحب میرے رگ و پے میں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ شروع میں تو میرا تعلق صرف کلاسیکی شاعری سے رہا, اور میں گویا قبرستان میں ہی بیٹھتا تھا. داغ اور غالب اور اقبال اور مصحفی اور میر صاحب
میں اٹھ نہیں پاتا تھا، اس لیے کہ جو اساتذہ کے ہاں جو کیفیت ہے وہ مجھے ملتی نہیں تھی. پھر میں نے اچانک ایک دن فیض صاحب کا مصرع ایک پڑھا کہ وہ ابھی تکمیل کو پہنچا نہیں تعمیر جنوں. عجیب مصرع تھا یہ، ابھی تکمیل کو پہنچا نہیں تعمیر جنوں. اور پھر میں نے اس کو دیکھا، ابھی تکمیل کو پہنچا نہیں تعمیر جنوں، ابھی چلتی رہے دیوانوں کی دیوانوں سے. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. تو فیض صاحب نے مجھے اٹھا لیا قبرستان سے. اور پھر میں جو عصری جدید شعراء کے زمانے میں ماشاء اللہ فیض صاحب سے میں ملا بھی ہوں کئی بار، تو پھر مجھے تعلق پیدا ہوا عصری شاعری سے. ناصر کاظمی صاحب اور نون میم راشد اور فیض صاحب. تو فیض صاحب نے گویا میری رہنمائی کی اور ان کی وجہ سے میں جدید شاعری میں آیا. تو اس کا تو جواب بہت آسان ہے، بہت بڑے شاعر ہیں اور ہمارے ہاں ایسا شاعر کوئی ہے نہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں انہوں نے جو پیکر سازی کی ہے فیض صاحب نے، اور جو ہماری روایتی جو ہمارے علامات ہیں اور ہمارے جو استعارے ہیں، ان کو جس طرح انہوں نے برتا ہے اور جو پیکر بنائے ہیں وہ کسی سے نہیں ہوا. تو عجیب بات ہے ان کے ہاں. تو یہ بات ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ فیض صاحب کے علاوہ، جیسے دکھ کی بات یہ کہ غالب تک کہ ہمارے پاس کرٹیکل ایڈیشن نہیں ہے. ابھی رشید ارشد خان صاحب کی کتاب آئی ہے، لیکن وہ بھی اب پرانی ہو گئی، نئی چیزیں دریافت ہوئی ہیں جو اس میں نہیں ہیں. بزرگ ہمارے جیسے امتیاز علی عرشی، بزرگ آدمی بیچارے اس زمانے تو کمپیوٹر بھی نہیں تھا، انہوں نے کام کر دیا، لیکن اس کے بعد کچھ ہوا نہیں. میر صاحب کا کرٹیکل ایڈیشن نہیں ہے ہمارے پاس، غالب کا نہیں، اقبال کا بھی نہیں ہے. تو فیض صاحب پر میں نے کام کر دیا، بلکہ سرخی لگائی تھی ڈان نے کہ فیض از اہیڈ آف غالب اینڈ اقبال. اس طرح کی وہ مسابقت نہیں ہونی چاہیے شاعری میں، سب بڑے لوگ ہیں، یہ نہیں کہنا. لیکن یہ ہے، تو یہ ایک دکھ کی بات ہے. تو یہ ہے داستان اس کی. چلیے آپ سے مزید بات کریں گے. میں عامر صاحب سے پوچھوں گا کہ کتاب آپ نے دیکھی تو آپ اس کو کس طرح اسیس کرتے ہیں؟ Do you mind if I reply in English? Yeah, please do. I think it's superb. I was most inspired because I was actually wondering what there was left to say about Fez. There's been so much said, so much that's good, so much that's extraneous. But I think that what you've really highlighted so wonderfully well, how there are limited phases, limited pictures of Fez that the young have adopted. They're very inspirational, they're marvelous. All his poetry has beauty, but what you've said is that certain poems have been chosen for their ideological content or the imagined ideological content in those poems. And that has meant ignoring a bulk of work which is deeply ambivalent, nuanced, has many shades. I myself was exposed to Fez as a poet rather than as a lyricist, because one had heard Gulo Mein Rang Bhare and Mujhse Pehli Si Mohabbat as a child, through the work of Victor Kiernan, which was the first collection of Fez's poetry I saw. Now, as a child brought up in a more or less post-colonial atmosphere, to find a book of Fez's poetry on a library shelf was in itself inspirational. Through that, by reading the translations, then reading the Romanized Urdu, I taught myself to read Urdu again. And my first impression of Fez was this extremely subtle, extremely delicate poet who was writing world-class poetry. It was not ensconced in a classical mode. It had a full awareness of the classical mode, which, in spite of my Anglophone education, I could relate to very deeply because I had grown up listening to ghazals and so on. There was that huge vocabulary. Later, I went on to study Persian poetry and understood Fez even well and wrote about Fez. But I always, in fact, wrote about the twilight Fez in comparison to Iqbal, who was, for example, quite bombastic, quite robust. And the fact that each poem carried multiple nuances, multiple meanings, multiple messages, was an open net of a text into which we could insert our own emotions, our own responses. All this comes through in your piece. I think something else that you brought up almost in the slipstream of speaking about Fez is the love of the language of Urdu, his love of the language and the love that we have, and how that love should be maintained with a solid grounding in classical poetry and classical prose. For now, that's what I would like to say.
Right, thank you very much. But it's a hugely Arif, impressive work, I think, of scholarship and of love. I'd say it's a labor of love. well, I'll come to you later. عارف صاحب سے بھی میں وہی سوال کروں گا کہ یہ عام کتابوں سے بڑی ہٹ کے ایک کتاب ہے. اس طرح کے کام کی جبکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ٹریڈیشن بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ غالب کے اور میر کے بارے میں بھی اس طرح کے کوئی بہت زیادہ بڑے کام نہیں ہیں. تو آپ اس کو کس طرح سے اسیس کرتے ہیں؟ اس کتاب کی ورث کیا ہے آپ کے خیال میں؟ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اسے اسیس کر سکوں یا اس کی ورث بیان کر سکوں. مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ میں یہاں ہوں کیوں، کس واسطے ہوں یہاں. اس کا جواب ہمارے پاس ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا کہ دیکھیں آپ مجھے بلا رہے ہیں مگر یہ میرا مضمون نہیں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. فیض سے جو تعلق ہے میرے پورے جنریشن کا تھا تعلق، اور وہ تعلق ایسا تھا کہ ٹوٹ بھی نہیں سکتا. مگر یہ جو کتاب ہے اور جس قسم کا یہ کام ہے، اس کو سمجھتا تو میں ہوں کہ کیا ہے، مگر اس سے میں رشتہ نہیں جوڑ سکتا کیونکہ یہ میرا مضمون نہیں ہے، یہ میرا ڈسپلن نہیں ہے، بلکہ میرا ڈسپلن سے بہت دور ہے اس کتاب سے. دوسری بات یہ ہے جو میرے خیال میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اس کتاب سے میرے پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے، جو چوائس ہے، وہ بدلے گا نہیں. بدلنا چاہیے مگر نہیں بدلے گا. میں پھر بھی وہی پڑھوں گا جو جس میں غلطیاں ہیں، وہی پڑھوں گا. بہت مشکل ہے کہ میں اس کو ایکسیس کر کے اپنے پڑھنے کے شوق پورے کروں. اب انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے مجھے نہیں معلوم، حالانکہ میں نے انکار کیا، انہوں نے اصرار کیا. اب ان کو میں مستقل ہر وقت تو انکار نہیں کر سکتا تھا، میں آ گیا. اب یہ آپ کو بتائیں گے کہ میں کیوں آیا. آپ کو کیوں بلایا گیا؟ ڈاکٹر صاحب تو اپنا جواب دیں گے، میں اپنا جواب دوں گا بعد میں. پہلے ڈاکٹر صاحب آپ دے دیجیے. جی، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اس کے حواشی کو نظر انداز کر دیں، اس کا متن دیکھ لیں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آسان بھی ہے اس لیے کہ میں نے جگہ جگہ اعراب بھی لگا دیے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کو چھوڑ دیجئے اور میری جو فہرستیں ہیں، میرے جو انوٹیشنس ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ایک بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عارف صاحب یہ بات یوں کہہ رہے ہیں کہ اظہار چاہیے قصر نفسی کا. اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عارف صاحب بہت خوش ذوق آدمی ہیں، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ مجھے بتائیں کہ کتاب جو انہوں نے دیکھی تو کیا تاثرات قائم ہوئے ان کے ذہن پر. اس کے خوش ذوقی اور خوش طبعی موضوع طبعی بھی ہے. تو مصرے ٹھیک پڑھ لیتے ہیں جو بہت اب کم رہ گیا ہے، لوگ مصرے بھی بہر سے نکال کے پڑھتے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ یو نو ایز این ریڈر، ایز این انٹیلیجنٹ ریڈر، ایک ذہین پڑھنے والا جس کا ایک حسن سے تعلق ہے، جمالیات سے تو بہت گہرا تعلق ہے عارف صاحب کا، اور فن تعمیر ہو یا وہ صوری فنون ہو یا شاعری ہو، ان کا رشتہ تو بن جاتا ہے ایک اعتبار سے، کیونکہ ہر ایک کا تعلق حسن سے ہے. تو اس وجہ سے میں نے عارف صاحب سے کہا، اور مجھے ان کی گفتگو اچھی لگتی ہے، چاہے وہ انکسار کا اظہار کیوں نہ ہو، وہ بھی ٹھیک ہے. میرے صحیح. میں کہہ دیتا ہوں کہ یعنی اس کو میں نے دیکھا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نے پڑھا، میں نے دیکھا، سمجھا کہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ میں نے سمجھا. اور میں نے یہ بھی سمجھا کہ کتنا فرق ہے مختلف پبلیکیشنز میں، یہ بھی سمجھا. اور یہ بھی سمجھا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو دیکھا ہے اور کس طرح سے اس پہ ایک رائے اپنی قائم کی ہے، اور رائے قائم کرنے کے اصول کیا تھے وہ بھی میں سمجھا. یہ تو میں سب کچھ سمجھ گیا. جی تو اس میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جہاں تک ایکیڈمک اور پیڈاگوگی کا تعلق ہے، اس کی بہت اہمیت ہے. اور اس کی اہمیت وہ جن کا تعلق ہے لٹریچر سے خاص طور سے، ان کے لیے یہ کتاب بہت اہمیت رکھتی ہے،
کیونکہ ان کو یہ پتہ لگے گا کہ کس طرح سے جو شاعر کا اظہار ہوتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں وہ کس طرح سے تبدیل ہو جاتے ہیں زیر اور زبر کے استعمال سے، اور کس طرح سے تبدیل ہو جاتے ہیں ایک آدھ لفظ کے بدلنے سے. تو میرے خیال میں اس حساب سے تو یہ بہت اہم کتاب ہے. مگر پھر میں یہی کہوں گا کہ میری زندگی جو ہے یا پڑھنے کی کا طریقہ کار ہے، آپ نے شک شبہ تو ڈال دیا اس میں. وہ یہی میں چاہ رہا تھا. وہ تو آپ نے ڈال دیا میں مگر اس شک شبے کو میں اوور کم نہیں کر سکتا. وہ رہے گا جی اور میں شک شبے سے وہ پڑھتا رہوں گا جو میرے ہاتھ میں. جی. اچھا، اس میں عارف صاحب ایک گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اپنی تصحیح کرنے کی شعوری کوشش کریں تو وہ تو مشکل ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن غیر شعوری طور سے ہم اپنی تصحیح کر بھی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں ساری زندگی متن 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 بولتا رہا، اور ایک دن بہت پولائٹلی ڈاکٹر ہلال نقوی نے مجھ سے کہا کہ جعفر صاحب متن نہ کہا کیجئے، متن کہا کیجئے. تو اب میں متن ہی کہتا ہوں، اور اب مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا. آپ اربن پلانر ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے جتنی ہماری سائنسز ہیں، میں ناپ تول کرتے ہوں گے، میجرمنٹ کرتے ہوں گے، آپ نقشے بناتے ہوں گے، لیکن شاعری جو ہے وہ ہمیں ایک الگ زاویے سے چیزوں کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے. اور جو ہماری حصے ہیں ان حصوں سے ہٹ کے ایک حصے احساس بھی ہے جو شاعری کے ذریعے سے آتی ہے. تو اگر آپ اپنی اربن پلاننگ کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب اگر فیض صاحب کو دیکھیں تو کچھ سوال تو آپ کے ذہن میں آئیں گے، یا مجھ جیسا طالب علم پوچھے گا کہ یہ دریچے میں سلیبیں کیسے گڑ سکتی ہیں، بازار میں پا بجولا کیسے چلا جا سکتا ہے، زندہ کے اندر کس طرح سے وہ روشنی کی ایک لکیر اندر آتی ہے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بڑا گہرا تعلق ہے اربن پلاننگ کا پوئٹری کے ساتھ. جی کیا بات ہے. جی وہ ہے نا ان کے ہاں زندہ کی جو انہوں نے اس کا جو ڈسکرپشن ہے، تو اس میں ہے نا کہ دور دروازہ کھلا کوئی بند ہوا، دور دروازہ کھلا کوئی بند ہوا، دور مچھلی کوئی زنجیر مچل کے روئی. سبحان اللہ. دیکھیے نا یہ نا ویژوالٹی اس میں کتنی ہے. دور مچھلی کوئی زنجیر مچل کے روئی، اور سر پٹکنے لگا کیا رہرے کے دریچہ کوئی. یہ سب تو فزیکل آرکیٹیکچرل سمبلز ہیں نا، سارے پیکر آرکیٹیکچرل ہیں. تو اس سے انسپریشن تو بہرحال پیدا ہوتا ہے. عارف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ بالکل ایک نئی اربن پلاننگ ہے جو پوئٹری کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے. جی. یہ جو آپ جس اربن پلاننگ کا ذکر کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو اربن پلاننگ کے کورس میں لٹریچر کو شامل کرنا پڑے گا. بالکل کرنا چاہیے. نہیں کرنا پڑے گا نہیں، اس کے لیے کرنا چاہیے، چاہیے ہوگا اگر ہم اس قسم کی اربن پلاننگ کریں. یہی اربن پلاننگ نہیں سنبھلتی، اب آپ اس میں شاعری بھی لے آئیں تو میرے خیال میں اور مزید کمپلیکیشنز ہی پیدا ہوں گی، اس سے معاملے آپ کے حل نہیں ہوں گے. میری رائے یہ ہے. البتہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کے پیچھے جو سوچ ہے، جو پروسیس ہے، وہ آپ اربن پلاننگ میں داخل کر سکتے ہیں. جی ہاں، چاہے شاعری نہ کریں مگر اس کتاب میں جو سوچ ہے، جو اس کا میتھڈالوجی اور پروسیس ہے، وہ آپ اربن پلاننگ میں ضرور شامل کر سکتے ہیں. بالکل. اور اس سے مجھے یقین ہے کہ جو اربن پلاننگ کی تھیوری ہے، جس میں یقین نہیں کرتا، اس تھیوری کو ڈیمولش کرنے میں بہت مدد ملے گی. صحیح. یہی ایک بہت بڑا نہیں بہت اچھی بات ہے. عمل ہوگا. جی. تو یہ تو ہو سکتا ہے. اب رہی شاعری کی بات، شاعری جو ہے وہ تو میرے خیال میں ہر سطح پہ اس ملک میں موجود ہے. فیض کی شاعری جو تھی وہ میرا نہیں خیال عوام کے لیے تھی. شاعری جو تھی وہ طالب علموں کے لیے تھی، وہ ان کے لیے تھی جو ان کی شاعری سمجھ سکتے تھے.
उनकी अल्फाज का जो इस्तेमाल था उसको समझ सकते थे। जो आम आदमी था वो फैज़ से बहुत दूर था। मसलन जहाँ मैंने काम किया है वहाँ ऐसी आबादियों में जहाँ लोगों की ज़्यादा तालीम नहीं थी, उनके लिए फैज़ को समझना मुश्किल था। हबीब जालिब को समझना आसान था। इसी वास्ते फैज़ वहाँ मौजूद नहीं थे, हबीब जालिब मौजूद थे। तो मेरे ख़्याल में ये भी एक चीज़ है जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मगर वो मेरे लिए ये बहस अहमियत नहीं रखती। अहमियत तो इस किताब की मेथडोलॉजी से है, सही, अहमियत इसकी और इसके ऑब्जेक्टिव से है, जो मेरे ख्याल में हर शोबे पर अप्लाई की जा सकती है। बिल्कुल सही। और प्रिसीजन जो हम हर चीज़ में देखते हैं, इस किताब में भी ये नज़र आया कि चीज़ों को बहुत प्रिसीजन के साथ देखना बिल्कुल कारआमद हो सकता है। बहुत डिटेल है। हाँ, क्राइटेरिया की डेवलपमेंट जो है, जो इन्होंने की है, मेरे ख्याल में वो भी इनसे सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या सोच के की है। हाँ, ये हम करेंगे। आई एम नाउ कमिंग टू मिस्टर आमिर हुसैन। You have been writing in both English and Urdu. Faiz has been translated by a number of people in English, Kiernan and Ralph Russell and a number of others. So do you think there is room for some research to compare different translations of Faiz and to assess whose work is better than the other? Oh, indeed there is, but I think that Faiz Saab was quite too generous with his translators. He's supposed to have worked hard with one of them, I believe, Naomi Lezard. But I think probably deep down inside he knew that those words were never going to be conveyed the way he wanted them to be. So he just accepted the most polished translation. I think that possibly the only one that we can really give the status of good poetry is Agha Shahid Ali's, because Agha Shahid Ali himself was a poet. And I think that very often those are interpretations of Faiz's poetry. They probably come close to the spirit of some of what he wants to say, not exactly. I frankly feel Faiz is untranslatable. I want to see the day that someone will do a beautiful version. The most beautiful thing I've seen is a friend of mine who's Iranian, Mimi Khalvati, who doesn't know any Urdu. And I translated Mujhse Pehli Si Mohabbat for her, and she did a version of it which is quite different from the original, but yet says exactly what the original is saying. I think Faiz in translation is great inspiration to poets from many languages, because they see beyond the veil of words on the page and read the message, especially poets from maybe the Arab world, from Iran, or even from Japan, perhaps from the Latin-speaking countries, and I think he would probably be better translated into Italian or Spanish than into English. Can I also ask if Faiz's English translations have been studied abroad? Yes. Is he a familiar poet in Western world? Yes, I think occasionally a selection of poems is taken in translation in studies of comparative literature, mostly in courses like Pakistan studies, post-colonial poetry, post-colonial literature, etc. You do get a small selection of his poems. But then again, you know, Faiz being so much one personality as a poet, there's also so many poets, in the sense that there are so many manifold messages embedded in his poetry. So I think that each, you know, to use a cliche, horses for courses, each course takes a particular selection that represents what they feel is their Faiz. But yes, he is known. Not as known as, let's say, Mahmoud Darwish in Arabic, or Nizar Qabbani, or Furugh Farrokhzad in Persian, but people do know of him, particularly poets. And those who do read him are usually very impressed, and again, particularly by Agha Shahid Ali's translation. I do know Ruth Wainwright, a very famous Anglo-American poet, liked Naomi Lezard's translations very, very much. And in fact, once upon a time, about 25 years ago, she asked me to come and read those at Penn. So it's been around that long. For example, the Penn Club wanted a series of poems by Faiz, read with Irina Ratushinskaya was reading, and other people reading Poetry of Resistance, and she had selected some poems of resistance, to be read bilingually, which I did. So Lezard's collection has been instrumental in in introducing Faiz to an international audience. Certainly Kiernan is still around, and people read those poems as well. Right.
نعمان صاحب آپ نے جو یہ کام کیا ظاہر ہے بڑی آپ نے اس میں مشقت کی ہے, بہت محنت کی ہے, آپ کے ریفرنسز اتنے بھرپور ہیں. تھوڑا سا یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہیونٹ یو میڈ اٹ ڈیفیکلٹ فار ریڈرز ٹو اپروچ فیض احمد فیض, جب آپ نے اتنی زیادہ اس کے اندر ایک ایک لفظ کی ناپ تول کی ہے تو ایک عام ریڈر کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گا؟ جی اس بارے میں گفتگو بھی کرتا رہا ہوں, لکھتا بھی رہا ہوں. میں نے وہ جو اس کا مقدمہ ہے اس میں بھی ان باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ ایک رجحان یہ ہے کہ شاعری کو شاعر کی سوانح سمجھ لیا جائے, جو انتہائی لغو بات ہے. اور یہ میں اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ شمیم حنفی صاحب نے یہ کہا کہ شاعر کی شاعری کو اس کی سوانح کے طور پر پڑھنا ایک ایسی بے توفیقی ہے جس کا علاج ممکن نہیں. یہ ان کا کہا, ان کے الفاظ. تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیا جائے گا کہ جیسے وہ شاعر جو ہے اس کے جذبات ہوتے ہیں, اس کے تجربات ہوتے ہیں, جس کو وہ نظم کر کے ہم تک پہنچا دیتا ہے. اس بات سے قطع نظر کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, پوئٹک ٹریٹمنٹ, اس کو کہیں اور آباد کیا جاتا ہے, منظرک بلندی پر اور ہم بنا سکتے ہیں, عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مکان اپنا. یہ ہے نا بات. اس کا جو پوئٹک ٹریٹمنٹ ہے اصل میں وہ چیز ہے اہم, وہ محض ورسیفیکیشن نہیں ہے. ورسیفیکیشن تو ٹاپیکل پوئٹری میں ہوتی ہے. میں جرأت کرتا ہوں یہ کہنے کی, کچھ لوگ مجھ پہ اعتراض کریں گے کہ فیض صاحب حبیب جالب سے بڑے شاعر اسی وجہ سے ہیں کہ ان کے ہاں ٹاپیکیلٹی نہیں ہے. وہ ان کے ہاں ایک آفاقیت ہے. فیض صاحب ان کے ہاں استعارے ہیں, ان کے ہاں علامات ہیں, ان کے ہاں اردو شاعری کی روایات ہیں, اور تمام جو ہماری روایت کا جو اکثر ان کے ہاں ملتا ہے. تو ان کو سمجھنا ان کے ہاں ایک طرح کی پیچیدگی, کمپلیکسٹی ہے, کیونکہ وہ ان کے یہاں استعارے آتے ہیں, علامات آتے ہیں. لہو ان کے یہاں ایک علامت بن گیا, استعارہ بن گیا, لہو کے ساتھ حنا بھی آ گیا. تو یہ ایک تو ٹینڈنسی ہے. دوسری بات یہ کہ اس کو سینسیشنلائز کرنا بھی ایک مسئلہ ہے. اس میں ایک سینسیشن پیدا کیا جائے کہ چونکہ ضیاء الحق صاحب نے یہ کیا تھا لہٰذا انہوں نے یہ نظم لکھی, خاص طور سے جو اس کا جو شکار ہوئی ہے نظم ہم دیکھیں گے والی, اس کا شکار ہوئی ہے. اچھا, اب لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہی باتیں فیض صاحب نے پہلے بھی کہی ہیں, اس سے پہلے بھی کہی ہیں. ان کے بالکل شروع کے دست صبا میں بھی ہے, جب تاج و چالے جائیں گے اور تخت گرائے جائیں گے, اس سے پہلے بھی. سر وادی سینہ جو نظم ہے, پھر برق فروزاں ہے سر وادی سینہ, پھر رنگ پہ ہے شعلہ رخسار حقیقت, اس میں بھی ہے کہ جب یہ ہوگا کہ یہیں سے اٹھے گا شور محشر, یہیں پہ روزے حساب ہوگا. تو بہت پہلے وہ کہہ چکے تھے, اور جگہ انہوں نے کہا تھا. اگر آپ ان کا صرف اولین مجموعہ دیکھیں نقش فریادی, جس کی غزلیں نظمیں اس زمانے کی جب ان کی عمر 20, 22, 23, 24 سال رہی ہوگی, یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے, اس سے پہلے کی بات ہے. تو نظم کتے بھی اسی میں ہے, یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی, اس زمانے کی بات ہے. اسی زمانے میں بول کے لب آزاد تھے, اس زمانے کی بات ہے. بالکل جوان آدمی تھے اور برطانوی فوج کے ملازم تھے, زندگی خوش تھی اس زمانے میں. بام و در خاموشی کے بوجھ سے آسمانوں سے جوئے درد رواں, اس زمانے کی بات ہے جب بالکل جوان آدمی تھے. تو مطلب یہ کہ اس کا جو حرف آخر ڈاکٹر صاحب اس میں غالب کا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سمجھ, میں اندلیب گلشن ناآفریدہ ہوں. دیٹ از پوئٹری. Poetry is not versification of one's experiences. It is a treatment. It is the creation of an alternative universe, جو فیض صاحب نے کیا. Or a response to experience. Yeah. A response to experience, to other people's experience. A response, but a poetic response. Yes, poetic. It's a poetic response. It is not just presenting the experience as it is, no. But there's a treatment. Right. And raising it always above. And raising it above. Exactly. Making the quotidian into something marvelous and strange. ایک وہ قصہ بیان کیا انہوں نے فیضی رحمین, جو ان کے شاعر تھے عطیہ فیضی کے, ماہ نو میں ان کا مضمون ہے کہ وہ ایک واقعہ یہ کہ جہانگیر کے دربار میں ایک نوجوان فنکار آیا, آرٹسٹ. اس نے کہا کہ مجھے حکم دیجئے کہ میں کچھ کروں الہی آپ کے لیے. تو انہوں نے کہا تم کیا کرو گے؟ تو کہا کہ میں یہ جو سامنے باغ ہے جوں کا تو میں آپ کے سامنے اس کو اتار دوں گا پردے پہ.
تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے جوں کا تو دیکھنا ہے تو میں باغ میں چلا جاؤں گا, مجھے تمہاری ضرورت نہیں. تو بات یہ ہے کہ ٹل اٹ از گیون اے ٹریٹمنٹ. اب آپ دیکھیے کہ غور کیجئے کہ منٹو کا ٹوبا ٹیکسنگ یہ والا ٹوبا ٹیکسنگ نہیں ہے, آپ سمجھ لیں. یا جو پورٹریٹ میرلن مونرو کا اینڈی وارہول نے بنایا وہ ان کی تصویر نہیں ہے, اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہے خاص. تو اس کو سمجھنا چاہیے, دس از پوئٹری. صحیح. جالب کا اور فیض کا ذکر ہوا, یہ بڑی قابل ذکر بات ہے کہ جالب صاحب ہمیشہ کہتے تھے اور ہمارے سامنے انہوں نے کہا کہ فیض ان سے بہت بڑے شاعر ہیں. اور فیض صاحب کی بڑائی یہ کہ انہوں نے کہا کہ اردو میں نذیر اکبر آبادی کے بعد اگر کوئی عوامی شاعر پیدا ہوا ہے تو وہ حبیب جالب ہیں. تو یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں میرے خیال میں کہ ایک دوسرے کی جسے تعین قدر آپ کہتے ہیں وہ کرنے کے اہل ہوتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہمارے پاس 15 منٹ ہیں, ہم آڈینس کو شامل کر دیں اپنی گفتگو میں. خواتین و حضرات, آپ میں سے کوئی اگر اس موضوع پر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کریں. بالکل مختصراً آپ اپنا تاثر بھی دے سکتے ہیں, لیکن سوال کریں تو زیادہ بہتر ہے. جی پلیز. ان کو آپ وہ دے دیجئے, مائکروفون بھیجوا دیجئے. مائک آپ کو ذرا آگے آنا پڑے گا. آپ آگے آ جائیے, مائک ہے وہاں پر. جی مائک ہے, مائک. اچھا وہاں ہے, ٹھیک ہے. نہیں وہ کھلا ہوا نہیں ہے. اسے آن آواز نہیں آ رہی. بہت شکریہ جناب. سر میری مجال نہیں کہ میں اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگوں, اپنے سینئر سے کوئی سوال کر سکوں, لیکن یہ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. دراصل ہم جو تاریخ ادب اردو پڑھتے آئے ہیں رام بابو سکسینہ سے لے کر بعد کے تمام لوگوں تک, اس میں ایک نے نہیں بلکہ بہت سے لوگوں نے اس اقرار کیا ہے یا ان کا خیال ہے یا ان کا عقیدہ اعتماد ہے, نظریہ ہے کہ شاعر جو کچھ جیومیٹریکلی بیان نہیں کر سکتا, الجبرا کے تحت بیان نہیں کر سکتا, حساب کتاب نہیں کر سکتا, وہ اپنا درد جو ہے اپنے اشعار میں بیان کرتا ہے. محبوب خزاں کی مثال ہے, دوسرے لوگوں کی مثال ہے. تو میں تو ایک بہت ادنا طالب علم ہوں ادب کی, لیکن میرے بہت سے سینئرز نے اس بات کو تاریخ ادب اردو میں ہزاروں دفعہ کوٹ کیا ہے. تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا ان دو عقیدوں کو آپ نے جو فرمایا وہ بھی درست سمجھ میں آتا ہے کہ ظاہری سی بات ہے کہ اس میں شاعرانہ احساسات شامل ہو جاتے ہیں, وہ حقائق کم ہو جاتے ہیں, حقائق کا اثر کم ہوتا ہے, لیکن کیا ہم ان دونوں عقائد کو مساوی حیثیت دے سکتے ہیں؟ شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ دوہرا سکتے ہیں سوال؟ سم اپ کریں اپنے سوال کو مختصر ہے کہ کن دو چیزوں کو آپ کہہ رہے ہیں. مطلب کیا ایسا شروع ہونے والا ہے کہ ہم اس کو سامنے آئے جی جی جی. آپ نے یہ بات کہی کہ شاعر جو اپنا درد بیان نہیں کر سکتا کسی اور انداز سے تو وہ اپنی شاعری میں بیان کرتا ہے, یہ بات آپ نے کہی. جی. اچھا دیکھیں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ شاعری جو وہ بھرتی ہے تو اپنے تجربات سے بھی بھرتی ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا, کیونکہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں, معاشرتی حالات, اس میں سیاسی حالات بھی ہیں, اس میں ہمارا کلچر بھی ہے, اس میں ہمارے روایات بھی ہیں, تو ابھرتی تو وہیں سے ہے, لیکن وہ ابھر کے اس کی شکل وہ کچھ اور ہو جاتی ہے, اس لیے کہ اس کی گویا تخلیق نو ہوتی ہے نا, تو اس تخلیق نو ہے شاعری. اس کو جوں کا توں بیان کرنا شاعری نہیں. میرے گھر میں میلاد ہوتا تھا تو میری ماں منظوم دعوت نامہ بھیجتی تھی, تو وہ تو شاعری نہیں ہے.
اس کو منظوم کر دیا, اس کو بحر میں لے آئیں, وہ قافیہ بنا دیا. یہ نہیں ہے شاعری. شاعری وہ ہے اس کی جو تشکیل نو ہے, اس کی جو تخلیق نو ہے, وہ ہے شاعری. اس کا پوئٹک ٹریٹمنٹ ہے. جو کام ڈیوبر ٹیکسنگ پر کر دیا منٹو نے, وہ ہے اصل میں کریٹیو ورک, کہ وہ کچھ اور ہی چیز ہے. اس کو کہیں اور آباد کیا. اس میں نہ کانگریس ہے, نہ اس میں ہندو ہے, نہ مسلمان ہے, نہ اس میں مسلم لیگ ہے, نہ قائد اعظم, نہ گاندھی ہے. کچھ اور ہی کیا اس کو. تو یہ ہے اصل میں کریٹیو ورک, تو ایک تخلیقی کام. یہ بات میں کہہ رہا ہوں. تو شاعری اس طرح کی بھی ہوتی ہے جس میں اب غالب حاضر نہیں ہوئے دربار میں, پوچھا کیوں نہیں آئے, انہوں نے کہا مجھے وہ ڈائریا ہو گیا تھا. اس کو انہوں نے نظم کر دیا. تو اس کو وہ تو کچھ اور چیز ہے نا. کیا 3 دن مسل سے پہلے, 3 دن مسل کے بعد, 3 مسل 3 تبریزیں, یہ کل کئی دن ہوئے, اس طرح کر دیا. تو وہ صورتحال اور ہے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ادب عالیہ کہتے ہیں, وہ کچھ اور ہی چیز ہے. اور محض اپنے جذبات کو, خیالات کو منظوم کر دینا اور اس کو ارسال کر دینا, وہ بات ہو. یہی وجہ, یہ میرے خیال میں یہ ہے اصل میں ایکسپلینیشن کہ فیض صاحب کیوں بڑھے ہیں حبیب جالب سے. حبیب جالب کی ٹاپیکیلٹی ہے, لاڑکانے چلو یا کہ تھانے چلو, ان کے یہاں یہ صورت ہے. فیض صاحب کے یہاں رہ گزار سائے شجر, منظر و در حلقہ بام پر سینہ مہتاب کھولا آہستہ. کچھ عجیب ہی بات ہے, یہ پیکر کچھ عجیب ہیں. تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ جب وہ شاعری کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نا, ٹروپس استعمال کرتے ہیں نا, علامات اس کی ہیں, اس کے کچھ استعارے ہیں, اس میں وہ اسی سے ابھرتی ہے, اس کے سمندر سے ابھرتی ہے, بلبلے کی طرح. وہ اصل چیز ہے. ورنہ تو تک بنتی ہے نا, منظومات ہیں. تو میں ورسیفیکیشن اور پوئٹری میں فرق کرتا ہوں. ایک ورسیفیکیشن ہے جو مجھے حبیب جالب صاحب کے نظر آتی ہے, جو مجھے ساحل لدھیانویہ کے نظر آتی ہے, اور ایک ہے پوئٹری جو غالب کیا ہے, جو فیض صاحب کے. ایسی کوئی نظم ہے جو فیض کی جو آپ کو پسند نہیں ہے؟ دیکھیں, فیض صاحب نے کبھی یہ بہت اچھا سوال کیا ہے عامر نے, اس لیے کہ فیض صاحب کے ہاں بعض جگہ وہ ترقی پسندی آ گئی نا, تو ترقی پسندی جب آ گئی تو وہ فارمولا بن گیا, اور جیسے ہی فارمولا بنا وہ شاعری کی سطح نیچے آ جاتی ہے ان کی. اب وہ جو جیسے یہ ہے مجھ سے پہلی سے محبت میرے محبوب نمانگ, اس میں ہے وہ مزدور کا گوشت اور پیپ اور یہ وہ اتر جاتا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ وہ پڑھ رہے تھے کہ اور بھی وہ پڑھ رہے تھے, تو وہ ایک منزل پر آئے تو ساقی فاروقی نے کہا کہ فیض صاحب رہنے دیجئے, اس کے بعد یہ نظم ختم ہو گئی ہے. اور فیض صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں ختم ہو گیا. اب جیسے آگے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تو اس سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا, کیسی اچھی نظمیں, لیکن غربت کے معنی سیکھی اور غریبوں کے حمایت سیکھی. اب جیسے ان کی نظم ہے, یہ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, یہ وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری کیسی خوبصورت نظمیں, وہ ان کی بھرپور نظمیں. اور اس پہ اعتراض ہوا کہ کوئی فارمولا نہیں دیا, حل نہیں بتایا. حل بتانا شاعر کا کام نہیں ہے. شاعر کا کام نہیں ہے کہ وہ مسلح نہیں ہوتا. جہاں مسلح ہو جاتا ہے شاعری کمپرومائز ہو جاتی ہے. اور نور جہاں جن کا گانا انہیں بہت پسند تھا, کہتی تھی چھوڑ دیتی تھی وہ شعر, وہ چھوڑ اکثر. بالکل. اب مجھے وہ اچھا لگتا ہے کہ جب تیری سمندر آنکھوں میں اس شام کا سورج ڈوبے گا, سکھ سوئیں گے گھر در والے اور راہی اپنی راہ لے گا. یہ جو راہی اپنی راہ لے گا, کہاں جائے گا, کیا کرے گا, یہ نہیں بتایا کہ اس کی منزل کہاں ہے, وہ جائے گا کہاں, لیکن چھوڑ دیا نا, دھواں چھوڑ دیا. اور راہی اپنی نا, دس از پوئٹری, راہی اپنی راہ لے گا, چھوڑ دیا, میں وہاں جا کے چھوڑ دیا. ایک ٹریل ہے اس کا نا, ایک یعنی اسموک کا ٹریل ہے, وہ کہاں گیا کدھر گیا یہ سب نہیں بتایا. جس دن یہ بتائیں گے اس دن شاعری آ جائے گی نیچلی سطح. میرا خیال یہ ہے آپ بہت بڑے نقاد اور دانشور ہیں. میں تو ایک بہت ہی طالب علمانہ سی بات عرض کر رہا ہوں کہ شاعری صرف وہ نہیں ہے جو اس صفحے پہ شعر لکھے ہوئے ہیں, بلکہ کب کہی گئی, کہاں پہلی دفعہ سنائی گئی, کن لوگوں نے پہلی دفعہ سنی, اور اس وقت اس کی سوشل ریلیونس کیا تھی. آپ نے جس نظم کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ اس کے اندر کچھ اتنی سامنے کی چیزیں آ گئیں, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نمانگ. اب ذرا سا آپ تاریخ کے اس واقعے کو بھی دیکھیں کہ فیض صاحب ابھی جیل میں ہیں اور ان کا کوئی مصرع کسی اخبار میں چھپ نہیں سکتا, ان کی کوئی نظم کسی رسالے میں چھپ نہیں سکتی. اور انارکلی میں نور جہاں صاحبہ تشریف لاتی ہیں اور وہ فیض کی یہ نظم وہاں پڑھتی ہیں,
اور سینکڑوں لوگوں کا مجمع جو ہے اس پہ نعرے لگاتا ہے. اور فیض صاحب رہا ہونے کے بعد نور جہاں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں. تو شاید یہ چیز بھی کچھ میٹر تو کرتی ہوگی کہ کون سی چیز کہاں پڑھی گئی, کہاں سنائی گئی, اور اس وقت اس کی سوشل ریلیونس کیا تھی. اچھا, یہ چیز میرے خیال میں جالب صاحب کے حوالے سے بھی اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ ان کی شاعری پہ ایک اعتراض تھا کہ یہ لمحے موجود کی شاعری ہے. یہیں کراچی میں پریس کلب میں ایک تقریب میں سبطِ حسن صاحب نے کہا کہ بجا کے جالب کی شاعری لمحے موجود کی شاعری ہے, لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ یہ لمحے موجود 100-150 سال سے چلا آ رہا ہے. تو پوئٹری کی جو ایک سگنیفیکنس ہے, ریلیونس ہے, وہ سوسائٹی سے بھی متعین ہوتی ہے. شاید یہ ایک خیال ہو سکتا ہے. جیسے مصوری کی like paintings. Like painting, certainly. تو اور کوئی سوال فاطمہ صاحبہ؟ جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے, یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کو کرنے کے لیے اتنا ہی بڑا ذہن چاہیے جو اور اتنا مطالعہ جو زبانوں کا, کیونکہ فیض کی زبان جو ہے اور جو تراکیب اور جو استعارے اور جو محاورے اس میں استعمال ہوئے ہیں, تماثیل, وہ بہت اس میں وسعت ہے. فیض 2 سوال میرے ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ جواب دے بھی دیا ہے کہ فیض پسند ہے اس لیے ان کا انتخاب کیا اس کام کے لیے, کیونکہ عموماً ایسے کام ہمارے ہاں مخطوطات پہ کیے جاتے ہیں, اپنے عصری شاعروں پر کم ہوئے ہیں. غالب پر ہوا ہے لیکن وہ بھی بعد میں ہوا ہے. تو میں چاہ رہی ہوں اور جو میری فرمائش ہے اس مجمع میں ان سے, کہ ایسا کام راشد پہ بھی ہونا چاہیے. ان کے زیادہ ضرورت ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ نعمان صاحب راشد کو بہت گہرائی سے پڑھتے رہے ہیں. اب اگر مجمع میں کو فرمائش کی بنیاد بنائی جائے تو پہلی فرمائش ہم آپ سے کریں گے کہ اس کتاب پہ قومی زبان کے اگلے شمارے میں آپ تبصرہ کیجئے. اب میں قومی زبان میں نہیں ہوں لیکن میں تبصرہ کر دوں گی. اچھا سر, آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے. راشد پلیز ادھر لائیں. ایکسکیوز می, پہلے ادھر لے آئیں پھر ادھر جائیے گا. سر فیض صاحب, وہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ہماری کلیکٹیو کانشیسنس کا حصہ ہے اور ہم فیض کو پڑھتے ہیں اور انٹرنلائز کرتے ہیں, لیکن فیض کو ایک میرا امپریشن یہ ہے کہ ایک ایلیٹ زون کا بھی وہ ایلیٹ کیپچر بھی ہے فیض صاحب کی شاعری پہ. تو اس ایلیٹ کیپچر سے فیض صاحب کو نکال کے انڈیجنائز کرنے کے لیے لوکل لیول پہ عام سطح پہ لانے کے لیے ہم کیا ایفرٹس کر رہے ہیں؟ جی, میرے خیال میں آپ کی بات بہت بہت مناسب ہے کہ وہ محض ایلیٹ لیول پر نہیں اس کو آباد ہونا چاہیے, بلکہ اس کو نیچے بھی پہنچنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سنسنی خیزی جو پیدا کی جاتی ہے شاعری میں, اسی کا حصہ ہے وہ. اب یہ نظم اتنی, لوگ کہتے ہیں یہ نظم اتنی بڑی نظم نہیں ہے, ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. اور میرے نزدیک بھی اتنی بڑی نظم نہیں, اس لیے کہ میں تو فیض صاحب کے ساتھ برسوں گزار چکا ہوں. صبح شام پتہ نہیں کتنی بار یہ کتاب پڑھی گئی اور اس کی پروف ریڈنگ ہوئی, میں تو اس میں بسا ہوا ہوں. تو فیض صاحب کا جو ہے نا کرنل, ان کا جو کور ہے وہ یہ نہیں ہے, ان کا کور ہم دیکھیں گے نہیں ہے, ان کا کور ہے پیکر سازی, رہ گزر شاہ شجر منظر و در حلقہ بام, ہے نا. تم نہ آئے تھے تو ہر چیز وہی تھی کہ جو ہے آسماں حد نظر راہ گزر رنگ فلک گڑی ہیں کتنی سلیمیں میرے دریچے میں, ہر ایک اپنے مسیحا کے خون کا رنگ لیے. یہ ہیں فیض صاحب. تو لیکن عوامی سطح پر ان کی وہ نظمیں ہیں جن میں مزاحمت ہے, نظر آتی ہے, نہیں بھی ہو تو بھی لوگ اس میں داخل کرتے ہیں, اس کو جوڑ دیتے ہیں تاریخی واقعات سے, غلط بھی جوڑا جاتا ہے اس کو, بعض دفعہ ایسا نہیں ہے, اس کو جوڑ دیتے ہیں. تو یہ بات ہے. لیکن فیض صاحب کی زبان اتنی آسان, اتنی سہل ہے کہ اس کو پہنچانا عوام تک مشکل کام نہیں ہے. مشکل اقبال کیا ہے
اور غالب کے یہاں ہے، لیکن فیض صاحب کے یہاں تو بہت آسان سی زبان ہے ان کی، بہت آسان سی. تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نے کیا آس لگائے بیٹھے ہو. وہ جو آپ نے نظم پڑھی کہ رات کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ اتر رہی ہے رات، تو زبان تو ان کی بہت سہل اور آسان ہے. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس کو ذرا سا عوام تک لانا چاہیے، اور شاید سنسنی ضرورت ہے عوام کی کہ وہ زبردستی سنسنی پیدا کی جائے تو لوگوں کو دلچسپی جاتی. اب اگر نور جہاں نے نہ بھی گائی ہوتی تو اس کی اپنی ایک حیثیت تو ہے نا. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو ہسٹوریکل کنٹینجنسیز ہیں، جو تاریخی حادثات ہیں، ان سے شاعری کی پیمائش کی جائے. اس کی تو ایک اپنی ایک شعری حیثیت ہوتی. اب بہت سی غزلیں غالب کی ایسی ہیں، ایسی غمناک غم انگیز. لوگ کہتے ہیں دیکھیے 1857 کا دکھ اتنا تھا کہ وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب و روز ماہ و سال کہاں. یہ تو بہت پہلے لکھی تھی. یہ تو انہوں نے 1857 کے بعد اردو شاعری کی ہی نہیں. تو یہ جو گڑبڑ لوگ کرتے ہیں نا کہ دیکھیے 1857 کا جو وہ ہوا خلفشار اور کیا نام ہے آشوب، اس کے اثر میں اس کے بعد لکھا ہی نہیں. اردو کی شاعری ترک کر دی غالب نے. تو غلط بات ہے نا، ایک تاریخ کو مسخ کرنے کی بات ہے اور اس میں ایک سنسنی پیدا کرنے کی بات ہے. کیونکہ یہ تھا لہٰذا انہوں نے انگریزوں کے خلاف یہ لکھ دیا. وہ تو بہت پہلے کی بات ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے دیکھیے کہ بہت غمگین چیزیں اس زمانے میں لکھ دی جاتی ہیں جب بہت خوشی ہو. خارجی معاملات میں خوشی ہے لیکن بہت ہی غمناک نظمیں لکھتی، یا بہت ہی غم ہے لیکن خوشی کی باتیں کرتی. یہ تصور تخیل کی بات ہے، یہ کسی اور دنیا کی بات ہے، اور وہ دنیا شاعری کی دنیا ہے. صاحب میرا سوال یہ ہے، ہلو صاحب، یہ جو شاعروں میں آپس میں مجھے کون صاحب ہیں ذرا آپ نظر نہیں آ رہے ہیں. جی سر میں کہاں پر ہیں؟ جی سر اس طرف ہے سر، رائٹ پر. مطلب یہ جو شاعروں میں چپکلش چلتی ہے، جیسے غالب میں اور ذوق میں جو چپکلش چلتی تھی، جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ ڈاکٹر جعفر صاحب نے کہا تھا کہ غالب کے شاعری لمحہ موجود کی شاعری ہے، یا وہ لوگ کہتے تھے کہ عوامی شاعری ہے، اور نعرے بازی بھی کہتے تھے غالب کی شاعری کو کہ نعرے بازی ہے. تو فیض صاحب نے اسی طرح کہا تھا کہ یہ جو شاعری ہے عوامی شاعری ہے. تو کیا ان دونوں میں بھی آپس میں کوئی ایسی چپکلش تھی کیا؟ نہیں، کوئی چپخلش نہیں تھی. دونوں میں کوئی چپخلش نہیں تھی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑی قدر کرتے تھے. ہم نے دونوں سے ایک دوسرے کی بہت تحسین سنی ہے. ایک چیز جو ابھی آپ نے پوچھی تھی مختصراً میں اس میں اپنا شیئر کرنا چاہوں گا کہ سارے بڑے شاعروں کے ساتھ اور آرٹسٹ کے ساتھ اور پینٹرز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی عوامی مقبولیت بڑھتی ہے تو وہ سیلیبریٹی بننے لگتے ہیں. جو ہی وہ سیلیبریٹی بننے لگتے ہیں تو وہ لفظ جو آپ نے یوز کیا ایلیٹ کیپچر کی سچویشن وہ ہو جاتی ہے. اور فیض صاحب کا بھی ایلیٹ کیپچر ہوا، اور غالب صاحب کا بھی ہونے والا تھا، لیکن وہ بچ گئے شاید اس سے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایلیٹ کیپچر کرنے والے کریں کیپچر، لیکن شاعری جو ہے وہ اپنے آپ کو ان سے آزاد کروا لیتی ہے. شاعری خود اپنے آپ کو یا مجھے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شاعری کا جو کانٹینٹ ہے، اس کا جو پیغام ہے، وہ خود اپنے آپ کو آزاد کرواتا ہے ایلیٹ سے. اور آج ہندوستان میں جو ہو رہا ہے، دیکھیے فیض صاحب اگر صرف ایلیٹ ہوتے تو اس وقت بی جے پی کے وزراء بھی ان کی نظمیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آج بی جے پی کی پوری حکومت نے فیض صاحب کو ناپسندیدہ شخص قرار دیا، اور ہندوستان کے عام شہری اور طالب علم جو ہیں ان کی نظمیں پڑھتے پھر رہے ہیں. تو شاعری اپنے آپ کو لبریٹ خود بھی کرواتی ہے. عارف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں جو یہاں سے پیغام لے کے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ عوام سے بہت دور ہے، اور عوام جو ہیں وہ اس شاعری کی سطح پہ پہنچے مگر شاعری ان کی سطح پہ نہ پہنچے، کیونکہ وہاں جب جاتی ہے تو وہ شاعری نہیں رہتی. میری سمجھ میں تو یہ آیا ہے اس گفتگو سے. معذرت چاہتا ہوں کہ اس کو میں نے اتنا ولگرائز کر دیا، مگر وہ میں نے جان بوجھ کے کیا ہے.
ڈاکٹر صاحب نے جو شاعری کی تشریح کی ہے میں تو اس سے اختلاف کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میری اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، مگر اس کے لیے انہیں تو ایک باقاعدہ مقدمہ اپنا پیش کرنا پڑے گا. اس مقدمے بغیر میں اس کو تسلیم کرنے سے ذرا کیا کہنا چاہیے قاصد ہوں. حالانکہ مجھے یقین ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ درست ہوگا. ایک جو میں کسی بھی فن کو، کوئی بھی ہو وہ، اس کو میں بدلتی صورت حال جو ہے معاشرے کی، اس سے الگ نہیں کر سکتا، چاہے وہ ادب ہو، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ تعمیر ہو کسی قسم کی. تو میں نے جو سمجھا ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے. اب اس پہ میں تھوڑا سا غور کروں گا اور ڈاکٹر صاحب کے مقدمے کا انتظار کروں گا. کون سے ڈاکٹر کا؟ ڈاکٹر صاحب تو ایک ہی ہے. نہیں میں بھی نام نے ہاں ڈاکٹر میں بھی ایک بیٹھا ہوں آپ کے دائیں ہاتھ پہ. نہیں میں سمجھا یہ ذمہ داری آپ نہیں ڈال چلیں. اچھا تو ڈاکٹر صاحب یو سے دا فائنل ورڈ، پھر ہم اسے ختم کریں. سر آپ کا کوشچن. اچھا چلیے جلدی سے. ڈاکٹر موہن صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کی آواز میں نہیں سن. ہلو. ٹو می فیز از اے فلاسفر، فیز از اے فنامنا. تو ایک جو بڑا سانحہ ہے ہمارے ریڈرز کے لیے کہ فیز کی جو فلاسفی ہے تھرو ہز لیٹرز، تھرو ہز لٹریچر، وہ کمپلیٹلی مسڈ آؤٹ ہے. پوئٹری تو اویلیبل ہے یوٹیوب پہ یا ہم بکس لے سکتے ہیں، پر فیز کے جو لیٹرز ہیں وہ جو ہے وہ شاید سنگ میل نے چھاپے تھے، وہ 15,000 کا ایک بک ہے. تو عام عوام جو خریدتی ہے وہ اٹس ویری مچ کاسٹلی فار دیم. اینڈ واٹ از یور کمنٹ آن دیٹ پلیز؟ ابھی وہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ میں جو وہ قطع آیا کرتا تھا رئیس نموی صاحب کا، اب وہ کون کرتا ہے؟ انور شیر صاحب. تو انہوں نے بھی قطع لکھا ہے کہ بھائی یہ لفظ عوام مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے. یہ لفظ عوام مذکر ہے، مؤنث نہیں. آپ نے بھی مؤنث اس کو ادا کیا. اب میں آپ کا سوال سن نہیں سکا ہوں. آپ یہ بات کچھ فلسفے کا آپ نے ذکر کیا، لیکن کیا کہا وہ ساؤنڈ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. تو یا تو اگر آپ نے سنا ہوگا سب آپ فرما دیجیے. ایک تو انہوں نے یہی بات کی کہ آپ فیض کے خطوط کی بات کر رہے ہیں جی، جو سلیبیں میری دریچے میں جو جی وہ آپ جانتے ہیں کہ ان میں اپنے ذاتی معاملات انہوں نے بیان کیے ہیں، اور یعنی فیض کی زندگی کی تفہیم کے لیے وہ تو بہت ضروری چیز ہے اس کا سمجھنا. اور میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ فیض صاحب انتہائی شریف النفس آدمی تھے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے یاد دلایا ہے کہ حبیب جالب کے بارے میں کہتے تھے کہ بھائی وہ تو نذیر اکبر آبادی کے بعد اتنا بڑا شاعر ہے، کبھی کسی کی برائی انہوں نے نہیں کی. مجھے یاد ہے کہ وہ ان کی سالگرہ کے موقع پر BBC نے ان کی جو نظم ہے آج بازار میں پا بجونا چلو، اس کا فارسی میں ترجمہ کر کے اس کو انہوں نے سیٹ کیا میوزک پر. اسی دن افتخار عارف صاحب کے ساتھ میں گیا ذرا نگاہ کے گھر پر جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں وہ ٹھہرتے تھے، تو مجھے وہ لے کے گئے. میں وہاں گیا، بیٹھے ہوئے تھے فیض صاحب. تو میں بہت خوش تھا، یہ میری نوجوانی کا زمانہ ہے. تو میں نے کہا فیض صاحب وہ دیکھیے وہ BBC والوں نے آپ کی نظم کا فارسی میں ترجمہ کیا اور وہ گائی بھی گئی. انہوں نے قطعی توجہ نہیں کی. انہوں نے قطعی اتنی قدر قصر نفسی، اتنی شرافت کہ ہاں ہمارے دوست ہیں، ہم پر مہربانی کرتے ہیں، آپ بیٹھیے، آپ کیسے ہیں. تو اتنا میں مایوس ہوا کہ میرا زمانہ وہ تھا لاؤبالی پن کا کہ میں خوب جذبات سے مغلوب ہو کے میں نے بات کی. تو فیض صاحب میں یہ بات تھی اور اس کو سمجھنا چاہیے. اور ان کی شخصیت کا عکس ان کی شاعری میں بھی ہے. جو نرمی، جو گداز، جو ریشم ان کیا ہے اردو شاعری میں کہیں بھی نہیں ہے. اب کون ہے جو کہ زنجیروں کو توڑنے کی بات نہیں کرتا ہے، زنجیروں کو نغمہ سکھانے کی بات کرتا ہے؟ کون ہے؟ ان توق السلاسل کو ہم تم سکھلائیں گے شورش بربت و نئے. توڑیں گے نہیں، ان کو گانا سکھا دیں گے.
ان توق و سلاسل کو، توق کو بھی گانا سکھائیں گے اور زنجیروں کو بھی گانا سکھائیں گے. کیسی عجیب بات ہے، سکھلائیں گے. اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ لوگ سولی پر چڑھائے جا رہے ہیں، اس بات کا دکھ ہے کہ شاعری کے استعارے ختم کیے جا رہے ہیں. کسی پہ کرتے ہیں ابر بہار کو قرباں، کسی پہ قتل مہد تابناک کرتے ہیں، کسی پہ ہوتی ہے سرمست شاخ سار دنیم، کسی پہ باد صبا کو ہلاک کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. لوگ نہیں مر رہے ہیں، باد صبا کو ختم کر. باد صبا گئی تو شاعری گئی، شاخ جو رقص کرتی ہوئی شاخ گئی تو ایک علامت چلی گئی شاعری کی. ان کو تو اس بات کا دکھ ہے. تو عجیب آدمی، اور ان پہلوؤں پر پردہ پڑا رہتا ہے. اگر آپ اس کو بہت اس کو آپ عوام الناس میں لا کے اس کو سینسیشنلائز کر دیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہاں پر جہاں ہے وہاں ہے. عارف صاحب چلیں، عارف صاحب کچھ. جی بالکل. فیض صاحب کے خطوط کا ذکر ہوا. فیض صاحب کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے اس پہ غور نہیں کیا گیا، اور وہ کنٹریبیوشن ان کے پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹوریل تھے جو انہوں نے لکھے تھے. وہ اس ملک کی نہ صرف تاریخ ہے بلکہ ان ایڈیٹوریل میں اس ملک کا مستقبل بھی بیان کیا گیا ہے. یہ بہت اچھی بات آپ نے یاد دلائی. اور بائی دا وے یہ تو ہوا ہے کہ لیل و نہار کے ان کے اداریے دونوں ادوار کے 1957 سے 59 والے اور 1970 کے، تو وہ تو کمپائل ہو گئے اور احمد سلیم صاحب نے کیے، مکتبہ دانیال نے چھاپے بھی ہیں. لیکن پاکستان ٹائمز کے ان کی جو ایڈیٹوریلز ہیں وہ آج تک کمپائل نہیں ہوئے ہیں. تو وہ ہوں تو اور بھی اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ خاصا وقت ہوا ہمارا، اور اس کے ساتھ ہی میں عامر صاحب کا، ڈاکٹر نعمان الحق صاحب کا اور عارف حسن صاحب کا اور خواتین حضرات آپ سب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس علمی محفل کو کامیابی سے ہمکنار کیا. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اس پہ مجھے دستخط میں اگلی دفعہ آؤں گی جب کے ایل ایف میں تو آپ کو اطلاع دے کے نہیں کوئی